बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया था, हाई कोर्ट ने, और उसके बाद फिर जो वज़ारत दाखिला है उनकी तरफ से अपील, इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी, वो भी खारिज कर दी गई है। इसके अलावा पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये पाबंदी लगाई जा रही थी ARY पर, और उस पे वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो गया था। उसके ख़िलाफ़ भी इंटर कोर्ट अपील थी, वो भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ लोटे हैं नूर आलम खान, वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनकी तरफ से एक तो चेयरमैन नैब, जो नए चेयरमैन नैब हैं, वो पेश हुए और वहाँ जो उनकी अच्छी भली तू मैं हो गई और तलख कलामी हुई, और दूसरी तरफ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको भी तलब कर लिया है डैम फंड्स में जो, और हालांकि इनके ख़िलाफ़ जो अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि आए रोज़ जो आप लोगों को बुलाते हैं, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस पहले चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी तलब कर लिया। अब इसके ऊपर कोई तौहीन अदालत का एक्शन लेता है या नहीं लेता, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ और जो 25 मई के वाक़यात के हवाले से जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, और ख़बर ये है कि इमरान खान तप गए हैं। और जो कुछ जेल में हुआ शहबाज गिल के साथ, और जो अभी तक 25 मई के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं हुए, और दूसरी तरफ जो मामला है पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का, और साथ फिर जो ये मामला सामने आया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मुकदमात अभी तक वापस नहीं लिए गए, उस पर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्या परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं और इमरान खान को बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में जो कहा गया कि कमेटी रुकन बर्जीस ताहिर ने कहा कि डैम फंड से मुतल्लिक़ इश्तिहारात पर 14 अरब रुपए खर्च हुए, जबकि 9 अरब इकट्ठे हुए। बर्जीस ताहिर जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनकी तरफ से कहा गया, और वो ख़ुद नैब के मुलज़िम हैं और उनकी अबूरी ज़मानत जारी है नैब में। उन्होंने कहा, और नैब ने बयान दिया है कि जी हम अभी इसको गिरफ़्तार नहीं करना, और बर्जीस ताहिर की फिर ज़मानत उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने कहा जी कि डैम फंड से मुतल्लिक़ इश्तिहारात पर 14 अरब लग गए। पता नहीं वो कौन से इश्तिहार थे जो 14 अरब रुपए के लगे, और कहते हैं कि जबकि टोटल इकट्ठा कितना हुआ 9 अरब। लिहाजा बताया जाए कि डैम फंड्स पर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम जजेस को धमकियां तो नहीं दे रहे, लेकिन रुकन कमेटी मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि डैम फंड से मुतल्लिक़ इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुतनाज़े हैं, वो भी डैम फंड्स पर जवाबदेह हैं। मुतनाज़े क्यों हैं? नून लीग की वजह से, और चूँकि ये नून लीग के ग़ुलाम हैं और उस ग़ुलामी में ये सारी इन्होंने चीज़ें, और नून लीग का दिया हुआ इनको तोहफ़ा है जो लोटा क्रेसी का, तो कहते हैं जी कि क्योंकि वो मुतनाज़े हैं इसलिए वो भी डैम फंड के जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान डैम फंड के मामले पर गैर आइनी स्टे ऑर्डर को देख लें। PAC ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को डैम फंड पर ब्रीफिंग के लिए तलब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी बुला लिया। अब मज़ा आ गया ना कि अब जब तक आप इनको रोकेंगे नहीं तो ये किसी हद तक भी चले जाएंगे। अब इन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। कल एक दिन आएगा कि ये चीफ जस्टिस साहब को भी तलब कर लेंगे। जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, चेयरमैन नैब आज पेश हुए है, IG पहले पेश होता रहा है, बाकी लोगों को ये पहले बुलाते रहे हैं, अब इन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तलब कर लिया है, और साथ कहा जी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उनको भी बुला लिया और उनको तलब किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नैब आफाक सुल्तान ने शिरकत की। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि नैब आइनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, अफसरान के असासों और भर्तियों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, और जब हम आपसे मांगते हैं तो नैब अदालत चला जाता है। जो तफसीलात तलब की गई हैं वो तफसीलात क्यों नहीं दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी कानून और IG इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि मैं इनको बताता हूं कि PAC की क्या ताकत है। चेयरमैन PAC ने ऑडिटर जनरल से नैब के अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। इजलास में चेयरमैन नैब से सवाल किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के BRT मनसूबे में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक़ इंक्वायरी का हुक्म पर नैब ने क्या किया, जिस पर चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि BRT से मुतल्लिक़ इंक्वायरी का आगाज़ 2018 में हमने किया। BRT इंक्वायरी से मुतल्लिक़ जो है वो बेज़ाब्तियों का मामला आया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने BRT इंक्वायरी पर स्टे दे दिया था। चेयरमैन PAC ने कहा कि आज पेशावर से DG आए हुए होते
تو بی آر ٹی پر جواب بہتر انداز میں دیتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب سے بی آر ٹی انکوائری کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا، اور یہ پچھلے ہی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دوبارہ اس پر پی اے سی نے یہ حکم دیا تھا اور نیب سے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں، اور اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ ساتھ ہی چیئرمین نیب نے بتایا کہ بی آر ٹی پشاور کے نور عالم خان نے کہا کہ پی ایس سی کے احکامات کی نیب مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ آفتاب سلطان نے کہا کہ سابق چیئرمین ڈی جی نیب کے اثاثے جمع کرانے کی اس وجہ سے جب تک ہمیں کوئی عدالت کا آرڈر نہ آئے تو ہم آپ کو اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروا سکتے، اور انہوں نے جو ہے وہ برہم ہو گئے نور عالم خان، اور نور عالم خان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جواب جمع نہ کروائیں یا اثاثوں کی رپورٹ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلی تاریخ پر آپ نے جو ہم تاریخ دیں گے، اب وہاں پہ کرپشن کے جو ملزمان ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں وہ اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں، اور وہ چیئرمین نیب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اور ان سے کہا کہ جی آپ اپنے اثاثوں کے جو سابق چیئرمین نیب تھے اور جو اس وقت افسران ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں۔ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج 3 احکامات جاری کیے ہیں، بی آر ٹی کے حوالے سے چوتھا، تیسرا جو اثاثوں کی تفصیلات، دوسرا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کیا ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا۔ یہ ہمارا نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ یہ سب کو پتہ تو پھر چلے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے پھر یہی ہوگا جن کو نہ قانون کا پتہ نہ آئین کا پتہ۔ دوسری طرف 25 مئی کے جو واقعات تھے اس حوالے سے جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ مصدقہ خبریں ہیں، جب عمران خان کے پاس پرسوں پرویز الہی آئے، پرویز الہی نے کہا کہ میرے پاس بڑے مسائل ہیں اور بیوروکریسی پہلے ہمارے خلاف ہو چکی ہے، پولیس ہمارے خلاف ہے، ہمیں کوئی طریقے سے ایکشن لینا ہوگا، اس طرح ہم ایکشن لیں گے تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ سیدھا کھڑے ہو جائیں اور پھر کسی کو موقع ملے اور وہ ہمیں وہاں سے ہٹا دے۔ اس وجہ سے مجھے ٹائم دیں، میں تھوڑا ٹائم دیں، میں جو آپ جیسا کہیں گے ویسا کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری نے بھی یہ بات کی ہے کہ شہباز گل کو پہلی رات جیل میں چکی میں رکھا گیا۔ جب ہمارے ممبران پارلیمنٹ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے تو جو ڈی آئی جی تھا وہ کہتا تھا میں ان پر پرچے کروا دوں گا جو شہباز گل کو ملنے آتے ہیں، تو پھر انہوں نے گلہ کیا کہ یہ پنجاب کی جیل تھی اور اس میں یہ سارا کچھ ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان پر کیونکہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو جن ووٹرز نے آپ کو ووٹ عوام نے دیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ آپ جا کے وزیر بن کے بیٹھ جائیں، آپ کی طرف نظر ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں۔ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو ڈی پی او انہوں نے سرگودا لگایا اس پر بات ہوئی تو مونا سلائی نے وہ خود پتلی گلی سے نکل گیا اور کہا جی کہ وہ پی ٹی آئی والوں نے لگوایا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے کھاتے ڈال دیا۔ اب پی ٹی آئی کو اصل پی ٹی آئی کی ناکامی یہ ہے کہ وہاں پر مضبوط اپنے وزراء نہیں دیے، اور وہ سارے کے سارے وہی وزیر ہیں جو کسی دور میں کاف لیگ میں رہے ہیں، اور ان کا پرویز الہی کے ساتھ اوکے ہے، اپنے معاملات ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، اپنے معاملات ان کے چل رہے ہیں، اور جو عوام کے مسائل ہیں، جو عوام کی چیزیں ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا اب پارا ہائی ہو رہا ہے اور وہ اس حوالے سے بھی ایکشن لینے کو تیار ہیں، اور وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو وزیر کام نہیں کرے گا اس کو فارغ کر دیا جائے اور اس کی جگہ نیا وزیر آئے گا، اور سب سے پہلے میرے خیال میں تو وزیر داخلہ کو فارغ کرنا چاہیے، اس نے مایوس کیا ہے عوام الناس کو۔ دوسری طرف 2 احکامات تھے، ایک تو ایئر وائی کا جو این او سی تھا اس کو منسوخ کیا گیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا جو ایئر وائی نیوز ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا نوٹیفیکیشن کو۔ اس معطلی کے خلاف جو نوٹیفیکیشن کی معطلی کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا وزارت داخلہ نے، رانا ثناءاللہ نے ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل میں، اور ایک شو کاز جاری کیا گیا تھا پیمرا کی طرف سے ایئر وائی کو، اس پر بھی شو کاز کو بھی سسپینڈ کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے، اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا ڈویژن بینچ میں کہ جی شو کاز ہمارا بالکل درست ہے اور اے آر وائی کے خلاف ہمیں کارروائی کرنے دیں۔ 2 انٹرا کورٹ اپیل تھیں، ایک وزارت داخلہ کی اور ایک جو پیمرا کی، اور سنگل بینچ کے جو فیصلے تھے ان کے خلاف اپیلیں تھیں، جس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تو شو کاز نوٹس معطل کرنے اور نشریات بحالی کے حکم کے خلاف جو اپیلیں تھیں، دونوں اپیلیں عدالت نے مسترد کی ہیں، اور پیمرا کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ سنگل بینچ کے سامنے چیئرمین پیمرا کی حاضری ختم کی جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ چیئرمین پیمرا اگر حاضری ختم کروانا چاہتے ہیں وہ سنگل بینچ کو ہی دیں، درخواست دیں، وہ یہاں درخواست نہ دیں، یہاں درخواست نہیں سنی جائے گی، اور عدالت نے کہا کہ آپ پہلا کام یہ کریں
کہ آپ جو پیمرا ہے، پیمرا کو کہا کہ آپ آپریٹرز کو، کیبل آپریٹرز کو حکم نامہ بھیجیں اور انہیں کہیں کہ اے آر وائی نیوز کی نشریات کو بحال کیا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گئے تھے اے آر وائی نیوز کے خلاف، وزارت داخلہ بھی اور پیمرا بھی۔ اے آر وائی نیوز کے خلاف تو کوئی آرڈر آیا نہیں، اپیل بھی اے آر وائی نیوز کے خلاف، فیصلہ اے آر وائی نیوز کے حق میں عدالت نے ان کی اپیل میں فیصلہ دے دیا کہ آپ آرڈر جاری کریں کیبل آپریٹرز کو کہ اے آر وائی کی نشریات بحال کی جائیں، اور جو نشریات بحال نہ کرے پھر آپ اس کیبل آپریٹر کا لائسنس آپ معطل کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اور دوسرا، عدالت نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے این او سی کا، وہ بھی درست ہے، آپ جائیں سنگل بینچ کے سامنے اپنے کیس کو لڑیں، اور وہاں آپ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ ہوگی تو آپ ان کیسز کو خارج کروائیں تاکہ آپ کا نوٹیفیکیشن بچ جائے۔ پیمرا سے بھی کہا کہ آپ ایک تو جو سنگل بینچ ہے اس کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، اور ساتھ کہا کہ جو آپ کو تکلیف ہے جائیں سنگل بینچ کے سامنے، وہاں جا کے فیصلہ کروائیں، اور دونوں اپیلیں مسترد کر دیں۔ یہ ان کی کل اوقات ہے۔ اور لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سنگل بینچ کا فیصلہ پھر ڈویژن بینچ کا فیصلہ، اس وقت تک اے آر وائی نیوز کو بحال نہیں کیا گیا نشریات کو، اور کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوئی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو اوپر سے جو ہے وہ معافی ملی ہوئی ہے، اور اس معافی کی وجہ سے وہ سارا انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔